السلام علیکم دوستو۔ بچپن سے ہی میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑے لاڈ پیار سے پالا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کی۔ پہلے تو میں نے اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھا اور پھر کالج چلا گیا اور پھر ایک یونیورسٹی میں اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ سارا کاروبار میرے پاس آ گیا۔ اب مجھے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنی ہر خواہش پوری کرتا تھا لیکن پھر بھی پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ جب میں نے اپنا کاروبار بڑھانا چاہا تو ایک دوست نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنا فائدہ دیکھا تو اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اب میرے پاس پیسہ پہلے سے بھی دگنا ہو گیا۔ ایک دن میرا دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پی۔ میں نشے میں دھت تھا۔ اسی پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے جب میرے اسٹیٹس کو دیکھا تو میرے پاس آئی اور مجھ سے چمٹنے لگی۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا۔ اس کے بعد میرا دوست روز ہی مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور میں پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ اس بات کی خبر جب میری امی تک پہنچی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو، کسی کی بہن بیٹی کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا کرو، کل تمہاری بیوی نے بھی اس گھر میں آنا ہے۔ اور میں نے اپنے ماں کی کوئی بات نہیں مانی تو انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنی ماں کو منع کرتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے میری بری عادت دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات ہم بستری کی اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور آدھی رات کو گھر واپس آتا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ صورتحال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ اسے مجھ سے خوشی نہیں مل رہی جو کہ ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور اس نے سوچا کہ جو خوشی میرا شوہر پوری نہیں کر سکتا وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی روز رات کو بند سنور کر کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے کے ساتھ زنا کر کے واپس آ جاتی۔ جب میں گھر پہنچتا تو اپنی بیوی کو بستر پر موجود پاتا۔ اب میری بیوی کے انداز میں نے تبدیلی محسوس کی، لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور نہ مجھے کسی بات کی سمجھ ہوتی۔ ایک دن میرے دوست نے کہا کہ آج تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم نے زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وقت تو میں بہت خوش ہوا کہ آج پھر لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا لڑکی اندر کمرے میں بند سنور کر بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا اور اس کے بعد تم کمرے میں جا کر اپنی پیاس بجھا لینا۔ میرا دوست کمرے میں چلا گیا اور لڑکی کے ساتھ 3 گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد واپس آیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ، اندر وہ لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں خوب بن ٹھن کر گیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے بستر پر دیکھا وہ میری بیوی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے بیوی کو دیکھا تو اسی وقت اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ہمارا شور سن کر میرا دوست اندر آ گیا اور جب اسے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ اس نے 3 گھنٹے تک زنا کیا ہے وہ میری بیوی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی ایسے کام کرتی ہے۔ اس نے اسی وقت کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اسی کمرے میں طلاق دے دی اور گھر آ کر اپنی ماں کے پیروں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر واپس آ رہا ہوں۔ میری ماں یہ سن کر تو بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں
بلکہ اس جرم میں تم بھی برابر کے حصے دار ہو۔ تم اپنی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے، اس لیے اس نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کا سہارا لے لیا۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں خود کو اندر ہی اندر قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ میرے پاس پچھتانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بس میں اپنے دوستوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس دولت آ جائے تو اس کا استعمال ایسے کاموں میں کرو جن سے تمہاری عزت، تمہارا وقار بڑھے، نہ کہ وہ دولت مستقبل میں تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ اور دوسرا پیغام ان مردوں کے لیے ہے جو اپنے گھر میں موجود خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تو ان کی بیویاں بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا انجام بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ سب کام کر کے نہ صرف اپنی دولت گنوا دی بلکہ ایک روشن مستقبل کو بھی گنوا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔